ہم گناہ اور نیکی پر سزا اور جزا کے واقع ہونے کو عقیدے کے طور پر تو مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ظاہری باطنی برے اور اچھے اعمال کے پھل ہیں۔ جو درخت بوئیں گے اس درخت کی آبیاری کریں گے، اس کی ٹہنی پر وہی پھل آئیں گے۔ شرافتوں کے پیڑ پر سکھ کے پھل آئیں گے، خباثتوں کے پیڑ پر دکھ کے پھل آئیں گے۔ سچ کے پیڑ پر راحتوں عزتوں کے پھل آئیں گے، جھوٹ کے پیڑ پر اذیتوں ذلتوں کے پھل آئیں گے، اور وہ پھل آخرت میں تو آئیں گے، دنیا میں بھی آئیں گے۔ آخرت میں تو کھائیں گے، دنیا میں بھی کھائیں گے، لیکن افسوس آخرت کے بارے میں تو عقیدہ رکھتے ہیں، دنیا کے بارے میں تو سمجھے بھی نہیں، اور اگر سمجھ بھی جائیں تو جیسا رشتہ جس طرح یہ سمجھ گئے کہ آگ پر پانی رکھا جائے یا کوئی پکنے کی چیز مٹی کی ہانڈی میں رکھی جائے، سٹیل کی دیگچی میں رکھی جائے، آگ پر رکھی جائے، اس میں حرارت آئے گی، یہ چیز گرم ہوگی، یہ چیز پک جائے گی، آگ میں ہاتھ ڈالوں گا ہاتھ جل جائے گا، میں ایٹمی بھٹی میں چھلانگ لگاؤں گا، میری راکھ بھی دنیا میں کہیں نہیں رہے گی۔ اس طرح مادی اسباب کے مادی نتائج کا رشتہ جتنا پکا اور واضح اور یقینی ذہن میں ہے، گناہ اور ثواب کے نتائج کا گناہ ثواب سے وہ رشتہ بالکل واضح نہیں ہے، اور جب تک وہ واضح نہیں ہوگا نیکیوں کی رغبت محبت کشش نہیں بڑھے گی، اور نہیں بڑھے گی تو ان کا اختیار کرنا نہیں بڑھے گا، اور انہیں چھوڑنے کے عذاب سے رہائی نہیں ملے گی، اور گناہوں کو اختیار کرنا نہیں چھوڑا جائے گا، اور نہ چھوڑنے کے حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ چھوڑنے والی چیزوں کو اختیار کیے رکھیں گے، اختیار کیے جانے والی چیزوں کو چھوڑے رکھیں گے، جب تک گناہ کے دنیاوی اثرات و نتائج کیا ہیں، مؤثر میں اور اثر میں اثر انداز ہونے والی چیز، اثر ڈالنے والی چیز اور اثر پڑنے والی چیز، ماچس اور تمیز کا جو رشتہ ہے، ٹکر کا اور دیوار کا جو رشتہ ہے کہ زور سے ستون کو پیشانی ٹکراؤں گا، ستون پر خراش نہیں آئے گی، سر کی پھانکیں کھل جائیں گی، جیسے پستول کی گولی آئے گی کھوپڑی میں جائے گی، روشن دان آر پار کھل جائے گا۔ جس طرح اس بات کا تصور واضح ہے اور پھر گہرا پختہ یقین ہے گناہ ثواب کے بارے میں، یہ سوچ ابھی نظریاتی سطح پر بھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا میں دنیاوی قوتوں اور اسباب کا مسببات سے یعنی نتائج سے کاز اینڈ ایفیکٹ تھیوری دونوں چیزوں کا رشتہ کیا رشتہ ہے، کیا رشتہ نہیں ہے، پانی کا اور پیاس کا کیا رشتہ ہے، سنکھیا کا اور موت کا کیا رشتہ ہے، آگ کا اور لباس کا آپس میں کیا رشتہ ہے، ہتھوڑے کا اور کھوپڑی کا آپس میں کیا رشتہ ہے، ہاتھ برقی آرے میں چلا جائے تو برق اور آرا اور ہاتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ وہ ہم نے گناہ اور ثواب کا رشتہ اپنی ذات سے، اپنی ذات کا رشتہ گناہ اور ثواب سے سمجھ لیا ہوتا تو ہم بہت صحیح رہ گئے ہوتے۔ اور بس اتنا عرض کرنا ہے کہ آیتیں ہی آیتیں ہیں، حدیثیں ہی حدیثیں ہیں جن پر واضح ہوتا ہے کہ آگ میں لباس جائے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یقیناً جل جائے گا، ابراہیم آگ میں گئے، آگ گلزار ہو گئی، وہاں تو آگ جلانے والی چیز نہیں تھی، وہ قانون تو بدل بھی گیا، اس قانون میں تو تعطل ہو گیا، یا اس وقت وہ قانون منسوخ ہو گیا، یا دوسرے قوانین کے ساتھ ایک وہ قانون بھی انہی قوانین کے اندر جاری و ساری تھا، پھر باہر کا قانون نہیں اندر کا قانون باہر آیا، ایسا ہوا۔ وہاں تو
لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ حق تعالیٰ کی نہ بدلنے والی سنت ہے اور نہ بدلنے والا قانون ہے کہ جھوٹ کے نتائج جو دنیا میں نکلنے لازمی ہیں وہ نہ نکلیں۔ کوئی کرامت معجزہ نہیں ہوگا کہ وہ نتائج نہ نکلیں۔ زنا کے نتائج، حسد کے نتائج، بغض کے نتائج، اینا کے نتائج، مکر کے نتائج، غلط نظریوں کے نتائج، ملحدانہ سوچ کے نتائج، کافرانہ جذبوں کے نتائج، یا شرافتوں کے نتائج، یا ایثار کے نتائج، یا قربانی کے نتائج نہ نکلیں۔ یہ تو نکلیں ہی، یہ نکلیں گے۔ جزا و سزا صرف آخرت میں مرتب نہیں ہوتی ہے جیسے وہاں مرتب ہوتی ہے، عین اس طرح دنیا میں بھی مرتب ہوتی ہے۔ متعین گناہوں کے متعین نتائج، متعین نیکیوں کے متعین نتائج ہیں، بدعملیوں کے مقرر نتائج ہیں، خوش عملیوں کے مقرر نتائج ہیں، پاک جذبوں، پاک تصورات کے متعین نتائج ہیں۔